کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے، دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے۔ بلوچ روایات میں مسافروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بلوچ روایات میں خواتین کا احترام ہوتا ہے، بچوں کا احترام ہوتا ہے۔ یہ بچوں اور خواتین کے سامنے بسوں سے اتار کے اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ را فنڈڈ دہشت گرد معصوم شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، دہشت گردوں کے ہمدردوں سے بھی نمٹیں گے۔ دہشت گردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔ مسافروں کو شہید کرنا مذہب اور بلوچ روایات کے خلاف ہے، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دو ٹوک پیغام، کہا بے گناہوں کو مارنے والوں سے مذاکرات نہیں کر سکتے، ان سے سختی سے نمٹیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ پر اجلاس آج ہوگا یا نہیں، فیصلہ نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کو اجلاس بارے ابھی تک کنفرم نہیں کیا گیا۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق گورنر ہاؤس میں اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کا گزشتہ اجلاس بے نتیجہ رہا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ فواد چودھری کا بڑا دعویٰ، ٹویٹ میں کہا کہ محمود اجزئی اور رانا ثناء اللہ کے درمیان بات چیت 2 ماہ سے جاری ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی اور حکمران اتحاد گرینڈ ڈائیلاگ شروع کرتا ہے تو یہ پاکستان کی بڑی خدمت ہوگی۔ میاں نواز شریف واپس آئے، وفاق اور پنجاب میں حکومت بھی بنائی، بھائی نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا اسد کیسر کے بیان پر رد عمل، کہا جو گھڑے آپ کے نالائق لیڈر کھود کر گیا تھا، شہباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر رانا تنویر حسین کے رہائش گاہ آمد، شہباز شریف نے رانا تنویر سے ان کے بھائی رانا افضال حسین کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا، مرحوم کی سیاسی خدمات کو بھی سراہا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان بھی وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے ملاقات کی، بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب حسین نعیمی کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھر آمد، میر سرفراز بگٹی کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر بھی ہمراہ تھے۔ کم آمدنی والوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے، پنجاب میں لو کاسٹ ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا، اس کا دائرہ کار ہر سال بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اخوت کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب کی بھی ملاقات۔ سید علی گیلانی نے اپنی حریت سے تحریک آزادی کشمیر کو نئے جلا بخشی، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ سید علی گیلانی کی بے مثال خدمات تاریخ آزادی کشمیر کا روشن باب ہیں، ان کی جد و جہد بے مثال اثار اور انگنت قربانیوں کو تمام پاکستانی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی 6 ستمبر کو عالمی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ریلی، مسلم ٹاؤن سے شروع ہونے والی ریلی مینار پاکستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں جے جو آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ قوم کو جاہل بناتے ہیں، قوم کو بجلی کا بحران دیتے ہیں، قوم کو گیس کا بحران دیتے ہیں، قوم کے بچوں کو جو ہے وہ محروم کرتے ہیں، تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ غریب تو فارغ ہو گیا، مڈل کلاس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام مہنگائی اور بجلی کا عذاب جھیل رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا انتہائی مشکل ہو چکا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران طبقہ اپنے بچوں کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم دلواتا ہے، ملک میں آج بھی 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔
حکومت اپنے بکھیڑوں میں بھی پڑی ہوئی ہے، عوام کے مسائل بھی گمبھیر ہو گئے ہیں، اور کمیٹی بھی جو حکومتی ہے وہ اس وقت لاپتہ ہے۔ معاہدے کو 1 ماہ ہو گیا، حکومتی کمیٹی غائب ہے، بجلی بلز میں کمی اور آئی پی پیز کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں لاہور سمیت ملک بھر میں جماعت اسلامی کی ممبر سازی کا آغاز ہو گیا، عوام ممبر سازی کا ساتھ دے انہیں حق دلائیں گے۔ کہ یہ قوم پستی چلی جا رہی ہے اور پیسنے والوں کو کوئی رحم نہیں آ رہا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے اس قوم کے ساتھ، فراڈ کتنا بڑا ہے۔ اس ملک میں اور آپ اپنی جیبوں سے پیسے نکال کر آئی پی پیز کو 2600 ارب اس بجلی کا ادا کرتے ہیں جو ہم بجلی نہیں خریدتے۔ مہنگی بجلی سے ملک کا نقصان ہوا، ظالم نظام کے خلاف سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظم کا خطاب، کہا جماعت اسلامی نے نوجوانوں کے لیے بنو قابل پروگرام شروع کیا، جماعت اسلامی میں کوئی تفریق اور تقسیم نہیں ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپیہ 86 پیسے کو اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے دیا، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی سڑکوں پر نمک پاشی کے مطابق ہے، حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو اس طرح کے اقدامات سے عوام کا مذاق بھی نہ اڑائے۔ جی دیکھیں 1 روپے سے کم کرنے سے تو کوئی ریلیف نہیں نہ ملتا، ہر چیز مہنگی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کم از کم جو پیٹرول جو ہے وہ 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ یہ وہی مثال ہے جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، اب یہ عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ باتیں کہ 20 روپے بڑھاؤ، 40 روپے بڑھاؤ، 2 روپے سستا کر دو، 5 روپے سستا کر دو، یہ ہمیں صرف لالی پاپ دے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عزم، وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کرایوں میں کمی کے لیے متحرک ٹیمیں تشکیل دے دیں، تمام اضلاع کے آر ٹی ایز کی میٹنگ بھی طلب کر لی، متعلقہ افسران کو نئے کرایوں کی لسٹ سرکاری ریٹ لسٹ کی درجیاں اڑانے والوں کے خلاف ایکشن اسسٹنٹ کمشنرز کی 24 گھنٹے میں 983 مقامات کی چیکنگ کے خلاف مقدمہ درج کرایا، ڈپٹی کمشنر کے مطابق 144 خلاف ورزیوں پر 8 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن، ٹارلنگٹن اور شیخوپورہ روڈ پر فوڈ پوائنٹس، ڈیری شاپس اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ، 300 کلو کم وزن مرغیاں، 750 لیٹر ایکسپائرڈ بیوریجز اور 2 من سے زائد دودھ تلف کر دیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال رائے ونڈ کا دورہ، مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ لیا اور ادویات کا ریکارڈ بھی چیک کیا، مریضوں سے ادویات کی فراہمی بارے پوچھا، کہا ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور میں بجلی مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ پنجاب کے اندر ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو اور ہیلتھ کی جو ڈیلیوری ہے اس کا سٹینڈرڈ آل اوور پنجاب بہتر ہو، لیکن اب 12 سال ہو چکے ہیں، ہمیں تو کہیں پہ کسی جگہ پہ ہیلتھ کیئر سٹینڈرڈز کے اندر بہتری نظر نہیں آ رہی۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں دیکھ لیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں دیکھ لیں، تو یہ ہیلتھ کیئر کمیشن آج کل صرف اور صرف ڈاکٹروں کے پیچھے پڑا ہوا، چاہے وہ گورنمنٹ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں یا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو ان کی جائز پریکٹس سے روکا جا رہا ہے۔ پی ایم اے کے آئندہ انتخابات 13 ستمبر کو ہوں گے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس، کہا کسی بھی جگہ صحت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، اگر ہمارے مطالبات 15 ستمبر تک نہ مانے گئے تو احتجاج کریں گے۔ ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی نہ آ سکی، 24 گھنٹے میں مزید 11 نئے مریض سامنے آ گئے، محکمہ صحت کے مطابق 5 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے، ایک ہفتے میں 45 اور رواں سال اب تک 347 کیس رپورٹ ہو چکے۔ ڈینگی لاروا کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، 24 گھنٹے میں 1792 مقامات سے برآمد لاروا تلف کر دیا، 96 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے گئے، 51,615 ہاٹ سپاٹس کو چیک کیا گیا۔ انسداد اسموگ مہم، ضلع انتظامیہ کی بڑی کارروائیاں، دھواں چھوڑنے والی 18 گاڑیاں بند کر دی، 32 گاڑیوں کے چالان، 1 لاکھ سے زیادہ کے جرمانے،
کم معیار کا ایندھن اور زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے پر 4 بھٹوں کو مسمار کرا دیا گیا۔ موسم کے پل پل بدلتے رنگ، دن بھر بادلوں کی اوٹ سے دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہا۔ بارشوں کی بریک سے گرمی نے پھر احساس دلایا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ٹریفک انسپکٹر کو رشوت دینا موٹر سائیکل سوار کو مہنگا پڑ گیا۔ کاغذات کی بجائے رشوت دینے والا ڈرائیور حوالات جا پہنچا۔ ترجمان کے مطابق سینئر وارڈن میاں ظہیر نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کو روکا۔ ڈرائیور نے کاغذات کی بجائے 500 روپے رشوت تھما دی۔ سسٹم میں ٹیکنیکل خرابی، لائسنس سروسز تاخیر کا شکار۔ ترجمان کے مطابق پی آئی ٹی بی کی ٹیم مسئلے پر کام کر رہی ہے۔ اس دوران لرنر پرمٹ، رینیول اور فریش لائسنس اور انٹرنیشنل لائسنس جاری نہیں کیے جائیں گے۔ خبردار ہوشیار، ای چلان نہ دہندگان کے خلاف بڑا شکنجہ تیار۔ ای چلان نہ دہندگان کے خلاف کارروائی کے لیے شہر بھر میں 12 ٹیمیں تشکیل۔ سی ٹی او امبارہ اطہر کا کہنا ہے کہ ای چلان نہ دہندگان گاڑیوں کے مالکان پولیس سروسز سے بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ سی ٹی او بلال کی صدارت اجلاس امن و امان کی صورتحال اور کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوسوں اور محافل کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت۔ قانون شکن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا بھی حکم۔ آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کے لیے متحرک ہو گئے۔ مختلف اضلاع کے افسران اور اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 15 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔